حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بستی کے قریب سے گزر رہے تھے. بستی والوں کو دیکھا بستی مکمل منہدم ہو چکی ہے، کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی تھی. باغات جل چکے تھے، کھیتیاں ویران ہو چکی تھی، بچے مر چکے تھے، مویشی مر چکے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بستی کے اور قریب ہوئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جا کے فرمایا یا اہل القریہ، اے بستی والو. بستی کے اندر سے صرف آواز آئی، کوئی انسان نظر نہیں آیا. لبیک یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی حاضر ہیں، کیا حکم ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا یہ حشر کیوں ہو گیا؟ تو کہنے لگا اللہ کے نبی ہمارے صرف 2 کام تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا 2 کام کیا تھے؟ اللہ کے نبی ایک تو حرام اور حلال کا فرق نہیں کرتے تھے، حلال اور حرام کے درمیان تمیز نہیں کرتے تھے، اور دوسرا دنیا کے ساتھ بے پناہ محبت کیا کرتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا حشر کیا ہوا، تمہارے اوپر عذاب کیسا آیا؟ تو بستی کے اندر سے آواز ہے اللہ کے نبی رات کے وقت اپنے گھروں کے اندر سوئے ہوئے تھے، صبح کے وقت ایک چیخ کی آواز بلند ہوئی، ہمارے کلیجے پھٹ گئے اور ہم سب کے سب حاویہ کے اندر پہنچ گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ حاویہ کیا ہے؟ تو بستی کے اندر سے آواز آئی اللہ کے نبی جہنم کے اندر ایک وادی ہے جو آگ کے انگاروں سے بھری ہوئی ہے، جس کا ایک ایک انگارہ اونٹ کی گردن کے برابر ہے. یوں سمجھ لیں ایک چھوٹا میزائل کی مانند وہ آگ کا انگارہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ صرف تیری آواز آ رہی ہے، باقی بستی والوں کی آواز کیوں نہیں آ رہی؟ تو کہنے لگا اللہ کے نبی میں اس وقت جہنم کی دینار کے کنارے کے اوپر بیٹھا ہوا ہوں، باقی سارے لوگ اندر ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو دیوار کے اوپر، باقی سارے اندر ہیں، تیرا حشر ان لوگوں کے ساتھ کیوں نہ ہوا؟ تو کہنے لگا اللہ کے نبی میں دنیا کے اندر نیک اعمال کیا کرتا تھا، نیک اعمال کے ساتھ میں ان گناہگاروں کے ساتھ بیٹھتا تھا، گناہگاروں کو گناہ سے منع نہیں کرتا تھا، میں روکتا نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے نہ روکنے کی وجہ سے میرا حشر بھی ان لوگوں کے ساتھ فرما دیا. ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب کسی بستی کو تباہ و برباد کرتی ہے تو فرشتے کو بھیجتے ہیں. جب فرشتہ دنیا کی طرف آ رہا ہوتا ہے تو فرشتہ عرض کرتے اللہ آپ نے مجھے اس بستی کو تباہ و برباد کرنے کے لیے بھیجا، یہاں تو اللہ کا فلاں نیک بندہ رہتا ہے، نیکوں کی پوری جماعت رہتی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اس نیک بندے کو الٹ کے رکھ دو، اسے تباہ و برباد کر دو. اللہ اس نیک بندے کو تباہ و برباد کر دے. پروردگار ذوالجلال فرماتے کہ خود تو نیک اعمال کا اہتمام کرتا تھا لیکن دوسرے لوگوں کو روکتا نہیں تھا، دوسرے لوگوں کو منع نہ کرنے کی وجہ سے اس نیک بندے کو بھی الٹ کے رکھ دو. چنانچہ اس نیک بندے کو بھی برے لوگوں کے ساتھ حشر نشر کر دیا جاتا ہے. اس لیے معاشرے کے اندر دوست احباب میں سے، تعلق والوں میں سے ہمیں یہ چیزیں نظر آتی ہیں کہ یہ بندہ اس گناہ کے اندر مبتلا ہو چکا ہے. سختی کے ساتھ کسی کو نہ سمجھائیں، سختی کے ساتھ بالکل بات نہ کریں، محبت اور پیار کے ساتھ سمجھائیں کہ بیٹا، بھائی، رشتہ دار، دوست، یہ چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے. جب بندہ ان چیزوں کا ارتکاب کرتا ہے تو اللہ بھی ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ کا نبی بھی ناراض ہو جاتا ہے. بعض مرتبہ جب نوجوانوں سے بات کی جاتی ہے کہ آپ 14 فروری ویلنٹائن ڈے محبت اور پیار کے دن کے طور پہ نہ منائیں، تو کہتے ہیں اس دفعہ تو منا لیتا ہوں، پھر میں اس منانے کے بعد توبہ کر لوں گا، میں اللہ کے سامنے استغفار کر لوں گا، اللہ معاف فرما دیں گے، اللہ بڑا رحیم اور کریم ہے. ہم مانتے ہیں کہ اللہ رحیم اور کریم ہے، اللہ 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والا ہے، لیکن وہ اللہ جبار بھی تو ہے، وہ اللہ متکبر بھی تو ہے، وہ اللہ قہار بھی تو ہے. یہ شیطان کا ایک دھوکہ ہوتا ہے کہ گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لینا. کسی بندے کو اپنی زندگی کے ایک لمحے کا بھی بھروسہ نہیں ہے، کسی بندے کو اپنی زندگی کی ایک گھڑی کا بھروسہ بھی نہیں ہے. مجھے نہیں پتا میں اس کرسی سے اٹھ سکتا ہوں یا نہیں اٹھ سکتا، مجھے نہیں پتا میں اگلا جملہ تو دور کی بات ہے، اگلا حرف
الف با تا سا بول سکتا ہوں یا نہیں بول سکتا، مجھے نہیں پتا میں اپنے پاؤں پہ چل کے جوتیوں تک جا سکتا ہوں یا مجھے کندھوں پہ اٹھا کے گھر پہنچایا جائے گا، مجھے نہیں پتا یہ کالے بال سفید ہوں گے یا نہیں ہوں گے، بڑھاپا آئے گا یا نہیں آئے گا، مجھے تو ایک لمحے کا بھی بھروسہ نہیں ہے کہ کس وقت انسان کی یہ زندگی بے وفائی کر جائے، کس وقت دنیا والوں کو چھوڑ کے چلا جاؤں، کس وقت دنیا والوں کے درمیان جدائی ہو جائے، ایک لمحے کبھی انسان کو بھروسہ نہیں ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ گناہ کر رہا ہوتا ہے اور گناہ کرتے کرتے بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جیسے زندگی گزارو گے اسی حال میں موت آئے گی، تمہیں جس حال میں موت آئے گی قیامت کے دن اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا جب بندہ دو گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے ایمان ان کے سینے سے نکل جاتا ہے، ان کے اندر ایمان نہیں رہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ چوری کا ارتکاب کرتا ہے چور بندے کے سینے سے ایمان نکل جاتا ہے، اور جب کوئی بندہ زنا کا ارتکاب کرتا ہے، بندہ اپنے جسم کو غلط جگہ پہ استعمال کرتا ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان اس وقت سینے سے نکل جاتا ہے، ایمان بندے کے اندر نہیں ہوتا، سر کے اوپر سایہ کر لیتا ہے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ ہر کسی کو زنا کے گناہ سے بچائے۔ اگر یہ بدکاری کا گناہ کرتے ہوئے عین اسرائیل ہمارے پاس آ جاتا ہے، بندے کی روح قبض کر کے چلا جاتا ہے، بندے کے سینے سے ایمان تو نکل چکا ہے، جب ایمان نکل چکا ہے تو پھر اس بندے کا جو خاتمہ ہوتے بغیر ایمان کی دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اس لیے اپنی حفاظت کریں، دوست احباب کی حفاظت کریں، خواتین کی حفاظت کریں۔ جب یہ چیز ہماری زندگیوں میں آئے گی تو انشاءاللہ گھروں کے اندر سکون دیکھیں گے، گھروں کے اندر آپ رحمتیں اور برکتیں دیکھیں گے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے چند احادیث ارشاد فرمائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب دنیا کے اندر کوئی مرد کسی لڑکی کے لیے اپنا چہرہ سجاتا ہے، اپنے چہرے کا بناؤ سنگار کرتا ہے، بیوٹی پارلر کے اندر جاتا ہے، فیشل کرتا ہے، سکن پالش کرتا ہے، بلیچ کرتا ہے، جو کچھ بھی کرتا ہے، یہ مرد اپنے حسن کے اندر اضافہ نامحرم لڑکیوں کے لیے کرتا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب یہ بندہ اپنی قبر سے اٹھے گا اس وقت اس کا چہرہ مکمل طور پہ کالا ہو چکا ہوگا، قیامت کے دن بھی کالا ہوگا، اور جب اس بندے کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ، جہنم کے اندر بھی اس بندے کا چہرہ کالا ہو چکا ہوگا۔ اگر کوئی خاتون، کوئی لڑکی اپنا چہرہ کسی لڑکے کے لیے سجاتی ہے تو قیامت کے دن اس لڑکی کا چہرہ مکمل طور پہ کالا ہو چکا ہوگا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ جب کوئی مرد اپنی اس آنکھ کو کسی عورت کے اوپر بری نیت کے ساتھ ڈالتا ہے، کسی کو شہوت بھری نگاہوں سے دیکھتا ہے، تو ان آنکھوں کے اندر قیامت کے دن پگھلایا ہوا شیشہ ڈال دیا جائے گا۔ آج ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں گرمیوں کا موسم ہوتا ہے، جب کسی کھیت کے قریب سے گزر رہی ہوتی ہے، باغ کے قریب سے گزر رہی ہوتی ہے، تو چھوٹے چھوٹے وہ حشرات الارض انسان کی آنکھوں میں چلے جاتے ہیں، مچھر چلا جاتا ہے، یہ بعض مرتبہ ریت کے ذرات چلے جاتے ہیں، انسان آنکھوں کو مسلنا شروع کر دیتا ہے، آنکھیں سرخ ہو جاتے، جلن ہوتی ہے، حتیٰ کہ آنکھوں میں اتنی تکلیف ہوتی ہے یہ کسی ڈاکٹر کے پاس ڈراپ لینے کے لیے چلا جاتا ہے تاکہ آنکھوں کی جلن ختم ہو جائے۔ اگر آنکھ کے اندر ریت کا ذرہ چلا جائے، تنکا چلا جائے، مچھر چلا جائے، انسان کو اتنی تکلیف پہنچتی ہے۔ جب قیامت کے دن جہنم کی آگ میں شیشے کو پگھلایا جائے گا، پھر بندے کی آنکھ میں ڈالا جائے گا، سرمے کے طور پہ ڈالا جائے گا، اس وقت بندے کی آنکھوں کا کیا بنے گا؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا جب کوئی مرد کسی لڑکی کے ساتھ ہاتھ ملاتا ہے، میرے محبوب نے جہاں سے زنا کی ابتدا ہوتی ہے وہاں سے لے کر زنا تک مختلف احادیث کے اندر مختلف چیزوں کی وعیدات بیان فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب نامحرم کسی لڑکی کے ساتھ ہاتھ ملاتا ہے قیامت کے دن ان ہاتھوں کے اندر جہنم کی آگ کی بنی ہوئی ہتکڑیاں ڈال دی جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مرد کسی نامحرم لڑکی کے پاس چل کے جاتا ہے، ملاقات کے لیے چل کے جاتا ہے، گناہ کی خاطر چل کے جاتا ہے،
قیامت کے دن ان پاؤں کے اندر جہنم کی آگ کی بیڑیاں ڈال دی جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مرد کسی لڑکی کے گلے کے اندر ہاتھ ڈالتا ہے، گلے کے اندر ہاتھ ڈال کے اپنے قریب کرتا ہے، میرے محبوب نے فرمایا قیامت کے دن جہنم کے اندر اس گردن کے اندر آگ کی زنجیر ڈال دی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی حدیث کے اندر ارشاد فرمایا جب کوئی مرد کسی عورت کی ملاقات کے لیے چل کے جاتا ہے اور دل کے اندر بڑا خوش ہوتا ہے آج فلاں لڑکی سے ملاقات ہوگی، اس کی زیارت ہوگی، اس کے پاس اٹھنا بیٹھنا نصیب ہوگا، اس کا لمس نصیب ہوگا، اس سے محبت کی باتیں نصیب ہوں گی، میرے محبوب نے فرمایا قیامت کی جب اللہ کے سامنے پیش ہوگا اللہ تعالیٰ اس بندے سے سخت ناراض ہو چکے ہوں گے، اللہ اس کی طرف محبت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے، اللہ پیار کی نظر سے نہیں دیکھیں گے۔ اگر آج دنیا کے اندر بیٹے کی طرف باپ محبت کی نظر سے نہ دیکھے، بیٹے کے جو دل پہ گزرتی ہے وہ اسے بیان نہیں کر سکتا۔ اگر گھروں کے اندر کسی کا خاوند بیوی سے ناراض ہو جائے اور بیوی کی طرف محبت کی نگاہ سے نہ دیکھے، اس بیوی کے جو دل پہ گزرتی الفاظ کے اندر بیان نہیں کر سکتی۔ جب اللہ ناراض ہو جائے پھر بندے کا کیا بنے گا؟ آج تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن جنت کے اندر اپنا دیدار بار بار کروانا۔ اگر اللہ نے اس وقت فرما دیا میں نے تو دنیا کے اندر بتلا دیا تھا جو نامحرم کے چہرے کو دیکھے گا ملاقات کے لیے چل کے جائے گا تو رب کا دیدار نصیب نہیں ہو سکتا، میں تجھے اپنا دیدار نصیب نہیں کر سکتا، اپنا دیدار نہیں کروا سکتا۔ اگر بندے کو سب سے بڑی نعمت جنت کے اندر اللہ کا دیدار نصیب نہ ہو تو بندے کو جنت کے اندر کچھ بھی نہیں مل سکتا۔ جنت کی سب سے بڑی نعمت رب کا دیدار ہوگا۔ تھوڑی دیر سوچنے کی بات ہے، جتنے بھی اس وقت مرد موجود ہے، مردوں کے چہروں کی طرف دیکھتے ہیں، اللہ سے خوبصورت بنایا ہے، اللہ نے اعلیٰ بنایا ہے۔ خواتین مدرسے کے اندر موجود ہے، ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھتی ہے، ہر چہرے کو اللہ نے بڑا خوبصورت بنایا ہے، پیارا چہرہ بنایا ہے۔ جب اللہ نے مردوں کو اتنا خوبصورت بنایا، اللہ نے خواتین کو اتنا خوبصورت بنایا، تو پھر میرا اللہ کتنا خوبصورت ہوگا، وہ اللہ کتنا پیارا ہوگا، وہ اللہ کتنا حسن و جمال والا ہوگا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتی جنت کے اندر جائیں گے تو جنت عدن کے اندر یا جنت الفردوس کے اندر اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوگا، نور کے سارے پردے ہٹا دیے جائیں گے، اللہ سورہ یاسین کی تلاوت فرمائیں گے یا سورہ رحمان کی تلاوت فرمائیں گے۔ جب جنتی اپنے رب کے چہرے کی طرف دیکھیں گے، اپنے رب کو دیکھیں گے تو جنتی اپنے رب کو دیکھ کے کہیں گے اللہ تو کتنا پیارا ہے، اللہ تو کتنا خوبصورت ہے، اللہ تو ہمیں اجازت دے، آج تجھے سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن میرا اللہ فرمائے گا میرے بندو میں نے دنیا کے اندر سجدے فرض کیے تھے، یہ جنت تو انعام کی جگہ ہے، آج میں تم سب سے راضی ہو چکا ہوں، آج کے بعد ناراض نہیں ہوں گا۔ تو جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے۔ اگر قیامت کے دن اللہ کسی کو اپنا دیدار نہ کروائے سب سے بڑا شقی اور بدبخت انسان ہوگا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی حدیث کے اندر ارشاد فرمایا جب کوئی مرد کسی نامحرم لڑکی کے پاس چل کے جاتا ہے، خلوت نصیب ہوتی ہے، خلوت کے اندر اپنے جسم سے کپڑے اتار لیتا ہے۔ جب یہ احادیث بیان کی جاتی ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ مولوی تو ویسے ہی ڈراتے رہتے ہیں، مولویوں کا کام تو ڈرانا ہی ہوتا ہے۔ ہم ڈراتے نہیں ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں ارشاد فرمائی ہے وہی عوام تک پہنچاتے ہیں تاکہ عوام ان باتوں کو سن کر اپنے آپ کو اس گناہ سے بچا لے۔ تو میرے محبوب نے فرمایا کہ مرد کسی نامحرم لڑکی کے سامنے اپنے جسم سے کپڑے اتار دیتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے تارکول کا لباس پہنائیں گے۔ وہ تارکول جس سے سڑکیں بنائی جاتی ہے، یہ گرم تارکول اگر ہاتھ پہ لگ جائے تو ہاتھ جل جاتا ہے۔ قیامت کے دن جب تارکول کا لباس پہنایا جائے گا اس وقت بندے کا کیا بنے گا؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مرد کسی نامحرم لڑکی کا ان ہونٹوں کے ساتھ بوسہ لیتا ہے، یہ لپس کسی لڑکی کے چہرے پہ لگا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر ان ہونٹوں کے اوپر سانپ کو مسلط فرمائیں گے جو ہونٹوں کو کاٹنا شروع کر دیں گے حتیٰ کہ ہونٹ ختم ہو جائیں گے، یہ چہرے کا سارا گوشت نوچ لیا جائے گا،
بندے کے صرف دانت نظر آ رہے ہوں گے۔ اگر آج کسی بندے کے چہرے سے گوشت اتر جائے اور 32 دانت نظر آنا شروع ہو جائیں تو اس بندے کو دیکھ کے ڈر لگتا ہے۔ جب جہنم کے اندر بندے کی یہ حالت ہوگی تو اس وقت بندے دوسرے جہنمیوں کا کیا بنے گا؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مرد کسی نامحرم لڑکی کے پاس چل کے جاتا ہے، خلوت اختیار کرتا ہے، ایک کمرے کے اندر لڑکا اور لڑکی ہوتی ہے، مرد اور عورت ہوتی ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان دونوں کو جہنم کے اندر ایک وادی کے اندر ڈالیں گے جو جہنم کے بچھوؤں کے ساتھ بھری ہوئی ہے۔ یہ بچھو ان دونوں کے جسم کے اوپر مسلط کر دیے جائیں گے، اور آخر کے اندر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مرد کسی لڑکی کے ساتھ زنا کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، زنا کا ارتکاب کر لیتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کے سفر پر میں نے جہنم کے اندر ایک بہت بڑے تنور کو دیکھا جس کے اندر مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھی۔ میں نے جھک کے دیکھا تو مردوں کے جسم کے اوپر بھی کپڑا نہیں تھا، عورتوں کے جسم کے اوپر 1 انچ کا کپڑا بھی نہیں تھا، مرد بھی ننگے تھے، عورتیں بھی ننگی تھی۔ جب آگ کا شعلہ بلند ہوتا مرد و خواتین کنارے تک آ جاتے، آگ کے شعلے کے اندر کمی ہوتی، یہ مرد و خواتین نیچے چلے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبرتناک منظر دیکھ کر جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جن کو اتنا شدید عذاب دیا جا رہا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتلایا اللہ کے نبی دنیا کے اندر بدکاری کرنے والے مرد و خواتین ہیں۔ دنیا کے اندر اکٹھے ہوئے اللہ جہنم کے اندر بھی اکٹھا فرما دیں گے۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں سے زنا کی ابتدا ہوتی ہے وہاں سے لے کر آخر تک آپ نے مختلف چیزوں کی سزا بیان فرما دی۔ تو یہ سزا قیامت کے دن بندے کے ساتھ پیش آ سکتی ہے، اس لیے اپنے جسموں کی حفاظت کریں گے، اپنے دوستوں کو اس گناہ سے بچائیں گے، اپنے آس پڑوس کے افراد کو اس گناہ سے بچائیں گے تو زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ سکون اور برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ جب بندہ عفت اور پاک دامنی کی زندگی گزارتا ہے، اپنے جسم کی حفاظت کرتا ہے، اس جسم کو غلط جگہ پہ استعمال نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما لیتے ہیں، اللہ اس کی دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں۔ جب بھی عفیف بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتے۔